السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائٹ. میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری. ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے 26 اگست کو ہونے والے جو افسوسناک واقعات بلوچستان میں رونما ہوئے، جس سے ہر آنکھ آج بھی اشکبار ہے. انتہائی تکلیف دہ وہ وقت جو ہم سب نے دیکھا کہ جب 23 سے زائد نہتے معصوم لوگ، وہ جو کسی بھی نہ سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا، نہ کسی گروہ سے ان کا تعلق تھا، بلکہ وہ مزدوری کی خاطر اور اپنے بچوں کے نان شبینہ کے لیے وہ بلوچستان گئے اور دہشت گردوں نے انہیں شہید کر دیا اور 39 کے قریب لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں ہماری فرنٹیئر کور، بلوچستان کانسٹیبلی پولیس، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اس کے ساتھ لیویز اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا. رڑاشم جو کہ بڑی ایک اہم شاہراہ ہے پنجاب اور بلوچستان کے درمیان، بواٹا جس کو ہم کہتے ہیں، فورٹ منرو کی پہاڑی کے بہت ہی قریب یہ واقعہ رونما ہوا ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے. اور بولان، تربت اور اس کے ساتھ ساتھ جو مکران ڈویژن ہے اس کے کچھ علاقوں میں یہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے. بڑی منظم یہ کارروائی کی کوشش کی گئی اور جو کالعدم تنظیم BLA ہے اس کے ڈرامے کا ڈراپ سین بھی سامنے آیا ہے. اور دہشت گرد تنظیم ملکی اداروں کو بدنام کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ایک اور سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے اور بے نقاب ہوئے ہیں یہ سب. 26 اگست کو FC کا جو کیمپ ہے بیلا میں، وہاں پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں طیب بلوچ کی شناخت ہو گئی، جسے عرف الیاس لالا بھی کہا جاتا ہے. اس کا تعلق نوشکی سے ہے. اور اس شخص کے بارے میں اگر بات کریں تو اس جو FC کیمپ پر حملہ تھا اس میں اس کی شناخت ہو گئی ہے، لیکن اس کی جو FIR کاٹی گئی تھی اس میں یہ لاپتہ بلوچ تھا. لیکن یہ لاپتہ نہیں تھا، یہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہا تھا، یہ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنا رہا تھا. اور عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے اور BLA 1970 کی دہائی میں جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 5 انسرجنسیز کا بلوچستان کو سامنا کرنا پڑا. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں نہتے معصوم لوگوں کو، جس میں جو ٹیکنیکل لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے، اساتذہ شامل تھے، پروفیسر شامل تھے، ٹیچرز شامل تھے، ان سب کو نشانہ بنایا گیا، ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی. اس کے کچھ محرکات جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کلبھوشن یادیو جو کہ ہندوستان کا ایک سپائی تھا اور ہندوستان کا ایک جو پورے اس خطے میں گوادر کے ساحلوں سے لے کر فاٹا تک، ماضی کا جو فاٹا ہے جو ٹرائبل ایریاز ہے وہاں پہ دہشت گردی کا موجب تھا اور ایک پورا نیٹ ورک چلا رہا تھا، اس کی گرفتاری بلوچستان کے علاقے مشقے سے عمل میں آئی. اس کی بھی کچھ محرکات ہیں، اس کو بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اس دہشت گردی کی کیا اور پہلو ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آج کوئٹہ کا دورہ کیا. نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ بلوچستان، دیگر صوبائی وزراء اور اعلیٰ حکام اس میں شریک تھے اور وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کے گھناؤنے منصوبے کے تحت بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہانا، خارجی دہشت گردوں کا سر کچلا جائے گا. بلوچستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے. پاکستان کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اس میں بلوچستان کی ڈائنامکس تھوڑے سے مختلف ہیں. ایک طرف تو جس طرح ریلیجس ایکسٹریمزم ہے، سیکٹیرین وائلنس ہے، پھر یہ سو کالڈ جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، اس نے بلوچستان کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو مجبور کر دیا نقل مکانی پہ. دوسری جانب جو سب سے اہم نقطہ میں آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں کہ بلوچوں کا نام استعمال کر کے بلوچوں کے ساتھ جو دشمنی کی گئی ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا بلوچستان کے ان غیور بلوچوں کو اور پشتونوں کو. عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بلال احمد مندوخیل صاحب. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کس طرح دیکھ رہے ہیں سر یہ رڑاشم کا علاقہ؟ اس سے پہلے کنگری کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی جو کول کے ٹرک ہیں ان پر فائرنگ کی جاتی ہے، اسٹریٹ فائرنگ کی ہوتی رہی. پھر اس سے اگر آپ تھوڑا آگے آئیں تو میختر کا علاقہ ہے اور ڈیفینیٹلی وہاں سے کول مائن جو چماولنگ کے کول مائن ہے وہاں سے یہ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. اوورآل کس طریقے سے قبائلی مائدین کے ذریعے، معتبرین کے ذریعے کیا جائے، کچھ ڈپلائمنٹ ہم مزید زیادہ کریں، کس طریقے سے ان خارجیوں کا اور دہشت گردوں کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو 26 اگست کو جو واقعہ ہوا، 26 اگست کی رات کو، اس میں شہید ہونے والے جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی، میں اپنی طرف سے ان کے خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں بطور پاکستانی اور بالخصوص بطور بلوچستانی. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو آپ جس ایریے کی آپ بات کر رہے ہیں
یہ جن لوگوں نے اس راستے پہ سفر کیا ہے یا جو لوگ اس راستے پہ سفر کرتے آ رہے ہیں پورے پاکستان میں سے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ایریا کس جگہ پر آتا ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر ہم پنجاب میں داخل ہو ہوتے جاتے ہیں، ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر کے قریب ہی یہ ایریا آتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان رقبے کے حساب سے پاکستان کا 44-45% ایریا جو ہے وہ بلوچستان پر مشتمل ہے، جبکہ آبادی کے لحاظ سے بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، آلموسٹ 1.5 کروڑ کے قریب آبادی ہے۔ اب 1.5 کروڑ کی آبادی ظاہر بات ہے اتنے بڑے ایریا میں، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، جی ہاں، بالکل۔ پاپولیشن پھیلی ہوئی ہے، اور جو ایریاز ہیں وہ زیادہ تر سنسان ایریاز ہیں، جو علاقے ہیں وہ زیادہ تر سنسان ہیں۔ پھر جس ایریا کی پہ آپ بات ہم کر رہے ہیں، راڑاشم یا کنگری وغیرہ کے قریب، یہاں پھر قدرتی جنگلات بھی ہیں جو کہ ان کو اس طرح کے کارروائیاں کرنے والوں کو ایک کیکر کا جنگل، کیکر کے جنگلات جی ہاں، بہت زیادہ کیکر ہیں۔ کے تو اس طرح کی کارروائی کرنے والوں کو ایک قدرتی طور پر ایک اچھی سیکیور جگہ بھی مہیا کرتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس وقت، یہ مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف بلوچ پشتون کا ایشو نہیں ہے۔ کا ایشو نہیں ہے۔ اس میں اسپیشلی اس رات شہید ہونے والوں میں اگر آپ اگلے دن دیکھیں تو ہمیں جو فگر ملتا ہے وہ تقریباً 54 انسان، 54 مسلمان، 54 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں صرف پنجاب کو ہائی لائٹ کیا گیا، پنجابیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، جبکہ ایسی بات نہیں، اس میں بلوچ بھی بالکل شہید شامل ہوئے ہیں، اس میں پٹھان بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اس معاملے کو اس لیول پر دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خالی بلوچ یا پٹھان سے تعلق نہیں رکھتا، یہ پورے پاکستان سے اس کا تعلق ہے، چونکہ بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک فیڈریشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ چیز ہمیں محسوس کرنی چاہیے کہ یہ جو واقعہ چاہے وہ بلوچستان میں ہوا ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ سندھ میں ہو یا KPK میں، کسی بھی ایریا میں ہو، تو اسے ہم اپنا مسئلہ سمجھیں۔ اگر میں بلوچستان میں بیٹھ کر KPK کا مسئلہ، سندھ کا مسئلہ، پنجاب کا مسئلہ اپنا مسئلہ سمجھ کر اس کو ایڈریس کروں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں، اور اسی طرح بلوچستان کے مسئلے کو پنجاب میں بیٹھا ہوا شخص یا پنجاب میں بیٹھا ہوا پولیٹیشین یا جو وہاں کے وہ ہیں وہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں، چاہے وہ KPK سے تعلق رکھتے ہوں، سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اگر بلوچستان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اس کو ایڈریس کریں تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہم اس مسئلے سے بڑے آسانی سے جان چھڑا لیں۔ یعنی فیڈریشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کے تحت اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ تو جو کچھ ہوا ہے یہ تو ہمارے پشتون بلوچ کلچر میں ہم ایک نہتے لوگوں کو نہیں نشانہ بنا۔ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں، میں اپنی بات کروں گا، میں اپنے صوبے کی بات کروں گا، ہمارا جو صوبہ ہے، ہم جس خطے سے ہمارا تعلق ہے اس صوبے میں ہم بلوچ پٹھان جو ہیں، ہماری کچھ روایت ہیں، کچھ ہمارے نارمز ہیں، ان روایت اور نارمز کو اگر ہم دیکھیں تو جو واقعہ 26 اگست کو ہوا ہے وہ ہونا نہیں چاہیے، ہماری روایت کے مطابق یہ کبھی ہوا نہیں ہے۔ نہتے لوگوں پر اس طرح آپ کسی کو راہ چلتے کسی کو روک کر اس کی شناخت کر کے اس کے بعد اس کو آپ اٹیک کرتے ہیں، تو یہ ہمارے بلوچ پشتون روایت میں بالکل آج تک نہ ہوا ہے، نہ مجھے یہ امید ہے کہ کبھی آگے ہوگا۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے محرکات دیکھنے چاہیے کہ آیا کیا یہ ہمارے بلوچ پشتون روایت کو فالو کرنے والے بلوچ پشتون تھے بھی یا نہیں، یا بلوچ پشتون دشمن تھے؟ ٹھیک ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر آپ اس کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو یہ اس کا نقصان، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح میں اخبارات میں دیکھ رہا تھا یا ٹی وی چینلز پر یا سوشل میڈیا پر میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ پنجابی زبان بولنے والوں کو پنجابی شناختی کارڈ پر ان کو قتل کیا گیا، تو وہ تو قتل یا شہید جو ہوئے ہیں وہ تو چند لوگ ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے بدلے میں بلوچ قوم، پوری قوم اس کو اس کا نقصان اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ وہ قوم، اس کا نقصان بلوچ قوم اور پشتون قوم کو پہنچ رہا ہے۔ اچھا بلال صاحب، کو کہ میرا بھی تعلق بلوچستان سے، آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے، تو ان ایریاز کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں، تھوڑا اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے بھی
یہیں سے بہت قریب جو ہے رکھنی بارکھان کا علاقہ ہے اور ڈسٹرکٹ بارکھان کی پھر یہ تحصیل رکھنی ہے اور پھر یہ رڑاشم کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بزدار ٹرائب بھی ہے, سید بھی بہت زیادہ یہاں پہ ہیں رڑاشم وغیرہ میں. پھر دوسری جانب آپ دیکھیں تو ایک پشتون ٹرائب ہے جو کہ آپ کے پورے چماولنگ اور موسیٰ خیل اور ان پورے ایریاز میں آباد ہیں. پھر اس طرف کھیتران ٹرائب ہے, زرکون وغیرہ ہیں, بزدار بھی ہیں. کھیتران ٹرائب جو ہے اس کا بھی ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ کسی انسرجنسی کا حصہ نہیں بنے, کسی سیپریٹسٹ موومنٹ کا حصہ نہیں, بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کے انخلا کو روکا گیا ہے, بارکھان کے راستے سے اگر روکا گیا ہے, ڈیرہ بکٹی یا خرچہ یا سوئی کے علاقے سے روکا گیا ہے, تو بارکھان ٹرائب نے روکا ہے. پشتون کبھی اس ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنے. یہ لوگ آئے ہیں, انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. اس کا تعاقب اور ان کو روکنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ قبائلی مائدین, معتبرین, معززین, یہاں کے جو علماء کرام ہیں, ان کے ساتھ مل کر ایک آپریشن لانچ کیا جائے جس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہے اور ان کو آن بورڈ لیا جائے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے نا کہ جو بات آپ نے کی, سب سے پہلی بات تو یہ جس طرح آپ نے مختلف اقوام کے نام لیے ہیں, یہ ہمارے سب ٹرائبز ہیں, بلوچستان میں رہنے والے سب ٹرائبز ہیں جس میں بلوچ پشتون دونوں ٹرائبز شامل ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے جن کے نام لیے ہیں خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے. ہاں, اور نہ کبھی ان کا کوئی بندہ حصہ رہا ہے اس کا. ان میں سے کوئی دہشت گرد نہیں ہے. جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہی ہیں, ان کا کسی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ان کو کسی قوم کا ٹائٹل نہیں دے سکتا, بالکل نہ میں دینا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ جو دہشت گرد ہیں وہ بلوچ ہیں, یا دہشت گرد ہیں وہ پٹھان ہیں, یا دہشت گرد خدا نخواستہ پنجابی سندھی. نہیں, دہشت گرد ہی نہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں کو آن بورڈ کیسے. اب بات یہ نا کہ سب سے اس پر دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں بطور ایک قوم یہ بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ آیا یہ ایک مسئلہ ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ ڈکلیئر کرنا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے بظاہر تو دیکھیں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, ایک بہت بڑی انسرجنسی ہوئی ہے, تو یہ ایک مسئلہ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر ہم بیٹھ کر مسئلے کو حل کرنے کی طرف سوچیں گے. اب مسئلے کو کس طرح حل کرنا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اچھا, مسئلے کو حل جس طرح آپ نے کہا کہ قبائلی عمائدین, بالکل یہ تو دیکھیں جہاں بھی دنیا میں جنگ ہوئی ہے, جہاں بھی دنیا میں کوئی گوریلا وار ہوئی, کچھ بھی ہوا ہے, یہ ہسٹری. سوات کا جو کامیاب آپریشن تھا اس میں بھی قبائلی عمائدین نے ساتھ دیا تھا. یہ ہمارے پاس اس چیز کی ہسٹری موجود ہے کہ اس کا مسئلہ اس کے اپنے لوگوں نے حل کیا اور ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیے. کبھی جنگ سے مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں. بندوق کی نوک پر, بندوق کی زور پر آج تک میں نے مسئلے کو حل ہوتے کبھی نہیں دیکھا, نہ کبھی سنا ہے, نہ میں نے پاسٹ میں کبھی دیکھا, نہ میں نے اپنی لائف میں کبھی. لیکن بلال صاحب, دہشت گردوں کا تو علاج جو ہے اور ناسور جو ہے اس کا تو خاتمہ ہی علاج ہے. جو ایسے نہتے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ کسی معافی کے مستحق یا ایسے لوگوں کو قومی دائرے میں تو نہیں لایا جا سکتا. دیکھیں بات یہ نا کہ آپ جب کسی کو ڈائیلاگ کی شکل میں کسی کو انگیج کرتے ہیں تو اس ڈائیلاگ کی شکل میں انگیج کرنے کے بعد آپ کے پاس رزلٹ آ جاتا ہے کہ آیا اس کو ابھی ہم نے بندوق کی زور پر ان کو کاؤنٹر کرنا ہے یا ہماری جو ٹیبل ٹاک ہوئی اس پر ہم نے ان کو کاؤنٹر کرنا ہے. اب اگر ہم اس مسئلے کو پہلے اس حد تک تو لے جائیں کہ ہاں آیا اس کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں. اگر یہ مسئلہ ہے تو دیکھیں پھر یا تو میں غلط ہوں گا یا وہ غلط ہوگا, یا تو گورنمنٹ یا اس پاکستان میں رہنے والے لوگ غلط ہوں گے خدا نخواستہ, یا پھر وہ دہشت گرد غلط ہوں گے. تو کہیں جا کر بات تو کسی نتیجے پر پہنچے گی. وہ نتیجہ آیا, وہ نتیجہ جو ہے کیا نام ہے نیگوسیشن پر نکلتا ہے وہ نتیجہ, یا وہ نتیجہ بندوق کی نوک پر نکلتا ہے. ہم اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں وہ روڈ میپ بنانا ہوگا بطور گورنمنٹ, بطور. اچھا, اس میں جیسے آپ نے کہا کہ قبائلی عمائدین, یا بالکل جب تک آپ اس طرح کے معاملات میں جو ہماری روایت ہے, پھر میں روایت کی بات کروں گا, بلوچ پشتون روایت جو ہمارا صوبہ ہے, چونکہ ہمارے صوبے میں یہ حالات ہیں, تو اس میں جب تک آپ وہاں کے لوکل لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے, وہاں کے جو ٹرائبل چیف ہیں, یہ ویل نون پرسنالٹیز جو ہیں, ان کو آپ جب تک, اور جینون لوگوں کو جب تک آپ اس میں انوالو نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ ان لوگوں سے, انہوں نے یہ سیپریٹسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, یہ جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کوئی ایک ڈیمانڈ ہے, ڈیمانڈ کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ تو بیٹھنے کے بعد پتہ چلے گی. بظاہر تو ہمیں یہ غلط لگ رہا ہے اور
غلط ہو بھی سکتا ہے، غلط ہوگا بھی، اور بالکل غلط ہے. غلط ہوگا بھی کیا اگر وہ فیڈریشن کے خلاف جا رہے ہیں. لیکن اگر فیڈریشن کے خلاف جا رہے ہیں تو لازمی نہیں کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے. ہو سکتا ہے کہ فیڈریشن ان کو اپنے الفاظ اس پر جو ہے اپنے شرائط پر ان کو منا لے. ٹھیک ہے. اپنے شرائط اچھا، پر میں بلال صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. خرم حمید روکڑی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، رہنما ہے استحکام پاکستان پارٹی کے. خرم حمید روکڑی صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. مختلف ڈائنامکس، مختلف ایشوز پر جو ہے وہ ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں. پولیٹیکل جو سینیریو ہوتا ہے، لیکن ایک انفارچونیٹ، ایک ایسا افسوسناک واقعہ 26 اگست کو جو بلوچستان کے مختلف ڈسٹرکٹ میں تو یہ کہوں گا کہ 20 سے زیادہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی زد میں آئے، لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. اس کے لیے مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں. ایک تجویز ابھی سینیٹر بلال مندوخیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قبائلی بائدین معتبرین کے ساتھ مل کر آپریشن کی شکل میں ہو، ٹیبل ٹاک کی شکل میں ہو، لیکن آن بورڈ لے کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بی ایل اے ہندوستان کی آشیرواد سے نہتے لوگوں پر حملہ آور ہے. کس طرح کی حکمت عملی ہونی چاہیے ریاست پاکستان کی، اور کس طریقے سے بلوچستان کے ٹرائبل چیف جو ہے ان کو روک سکتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھ سکتے ہیں؟ بخاری صاحب، میں کیونکہ خود قوم قبائل والا آدمی ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس سسٹم کا علم ہے. دیکھیں، قبائلی معاملات سے کہانی آگے نکل گئی ہے، اور جو قبائلی عمائدین کی یا جو قبائلی بزرگ لوگ تھے یا جو قبائلی معزز لوگ تھے، ان کی حیثیت اس جو گروہ ہے اس کے نزدیک بالکل نہیں ہے. دوسرا قدیم اسلوب یہ ہے کہ ہر ریاست میں اپنی بقا کے لیے ہر سازش کو وقت پر کچلا ہے، اور جس ریاست میں بھی سازشوں کو وقت پر کچلا وہ ریاستیں نہ صرف بہت عرصہ تک رہیں بلکہ اس ریاستوں میں امن رہا، ان ریاستوں کے اندر ہر قسم کی خیر پھیلی، اور عدل کے نفاذ کے بعد اس کے بعد انہوں نے عام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. انفارچونیٹلی ہم نے وہ بغاوتیں یا وہ سازشیں جو ہمارے اندر جنم لے رہی تھیں، ہم نے ان کو بہت ساری زور بیانیوں کے اوپر اور آڑ دے کر ہم نے ان کو موقع پر نہیں کچلا. اب یہ جو سچویشن ہے جو خاص طور پہ بلوچستان کے اندر اس وقت چل رہی ہے، اس کا قبائلی ٹریڈیشن یا قبائلی روایات یا قبائلی شرم و حیا یا قبائلی بڑے لوگوں کے جو روایات تھی اس کے ساتھ آپ کو اس کا تعلق نہیں ملے گا. کہیں بھی نہیں. بالکل آپ بالکل اگر کوئی یہ کہے کہ جی ان کے ساتھ قبائلی کا یا کوئی وہ عزت احترام یا جو ایک سلسلہ ہے قبائلی روایات کا، کیا یہ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ ٹولہ اس کو فالو نہیں کر رہا. تو جو قبائلی روایات، قبائلی قدیم دستور کو فالو کر رہا ہے اس کے ساتھ اس طریقے کی بات کریں گے. ہاں، اپنی پبلک آف پاکستان کے لیے اتمام حجت کر سکتے ہیں، اور اس تمام حجت کو آپ پبلک کر سکتے ہیں، لیکن فائنلی آپ کو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں اس چیز کو چلنا پڑے گا اگر آپ نے اپنی ریاست کو بچانا ہے. کیونکہ کہانی اتنی آگے چلی گئی ہے. کل بھی ایک جگہ کہا کہ ہمیں اپنے یونیورسٹی، اپنے تعلیمی اداروں کو دیکھنا پڑے گا کہ کون کہاں پلانٹ ہو کے ان خیرخواہ بچوں کو کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا تھا، ان کے کچے اذہان کے ساتھ، ایموشنز کے ساتھ کھیل کر کے کس مقصد کے لیے استعمال کیا. یہ ایک بہت بڑا خطرناک نیکسس ہے جو جنم لے چکا ہے آپ کے ملک میں. اینگل پہ جا کے اس کو پلگ آؤٹ کرنا ہے اور جو ہے ریاست کو بچانا ہے. قبائلی روایات، قبائلی رسوم، قبائلی رواج. اچھا، میں قبائلی روایات کے حوالے سے، کیونکہ بلوچستان کی ڈائنامکس اور اس میں آپریشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی آپ بھی جانتے ہیں کیونکہ آپ اس کا حصہ بھی رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ماضی کی جو ہماری پریکٹس رہی ہے اسکیٹرڈ پاپولیشن کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، جو کہ جتنے ہمارے آپریشنز اب تک ہوئے ہیں، رد الفساد ہو، آپریشن ضرب عزب ہو، یا اس سے پہلے خیبر 1 خیبر 2 ہو، راہ نجات، جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں اس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سب سے زیادہ اسکیٹرڈ پاپولیشن میں، پہاڑی علاقوں میں بڑے مؤثر ثابت ہوئے ہیں. لیکن قبائل خاص طور پر میں پوچھنا چاہوں گا خرم روکڑی صاحب، سوات ماڈل کو کیا ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن بھی ہو، وہ کہیں پہ پناہ نہ لیں، اور یہ قبائلی حمایدین جو ہیں وہ ان کا راستہ روکیں؟ کیونکہ آج وزیر اعظم نے تو دو ٹوک پیغام دے دیا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. دیکھیں نا، جو قبائلی آدمی ہے یا قبائلی معزز ہے، اللہ نے اس کو وزن دیا ہے
اور ہم نے اس کو وزن دینا ہے، اور ہم اس کو ایک ہے ایموشنلی ساتھ ملانا ہے، ایک ہے فزیکلی ساتھ ملانا۔ ہمارے ایسے دوست پاکستان کے مخلص لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ فزیکلی بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ سارے ایک لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہتا ہوں کہ بلوچ قوم تو وہ قوم ہے جو کہ پاکستان میں جیسے نمک ملا ہوا ہوتا ہے آٹے میں، یہ تو پاکستان پورے کے اندر ہر جگہ موجود ہے، اور یہ جو قتل ہو رہے ہیں یہ پاکستانی ہو رہے ہیں، بلوچ کا تو ایشو ہی نہیں ہے، اس کو بلوچ رنگ دینا ہی ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ بلوچ تو ایک پریولیجڈ اور پورے پاکستان کے اندر ہر مقام پر بلوچ موجود ہے۔ یہی سینیٹر بلال صاحب نے بھی یہی بات کی ہے ابھی، یا ایک نسل یا اس کو تعصب یا عصبیت کا رنگ دے کر اس نیگیٹو گیم کو ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس ساری گیم کے پیچھے انڈیا موجود ہے، اس ساری گیم کے پیچھے پاکستان کو سی پیک کو روکنے کی سازش موجود ہے، اس ساری گیم کے پیچھے پاکستان کو کا نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں آپ کے ان کے خلاف سازش موجود ہے۔ تو اس کا کسی قبائلی ٹریڈیشن سے یا ہمارے کسی ایتھنک گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بڑا غلط وائرس ہے جو کہ ایک نئی صورت کے اندر آپ کے سامنے آیا۔ ہاں وہ آپ اپنے آپ کو اٹیچ بڑا کرتے ہیں، وہ اٹیچ کریں گے کہ ہم جی فلانے جو ٹریڈیشنز یا ہم فلانے قوم قبیلے کے ساتھ ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں پر کسی قبائل کی کسی کے لیے کوئی ایتھیکل جو ایک آنر کوڈ ہوتا ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ چیپٹر ہی رہتا ہے۔ اور پھر کہوں گا کہ ہر اس ریاست میں جس نے سازش کو بروقت اور نہایت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے خرم حمید روکڑی صاحب، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما، اور یہی بات جو آپ نے کی، آپ کی باتوں کو انڈورس کیا۔ اور آپریشنز کی جہاں تک بات کی تو ریاست کی جب رٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے بلال صاحب، تو ریاست کے پاس آپشن یہی ہوتا ہے کہ ریاست ان عناصر کا قلع کما کرے، ان کا راستہ روکے۔ یہ جو ایک پہلو ہے جس پہ بات بہت ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ کی پوائنٹ ہے کہ یہ دہشت گرد کہیں نہ کہیں پناہ بھی لیتے ہیں، کیونکہ اب جس ایریا کی جغرافیائی اہمیت کا اور اس پوری لوکیشن کا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے کہ اگر وہ کولو کی کسی پہاڑی سے ہو کر جو ہے بڑی آسانی سے یہاں لوگوں کو مار کے واپس کولو کی پہاڑی پہ چڑھ گئے، وہ کہیں نہ کہیں اس نے پناہ ضرور لی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی سردار عبد الرحمن کھیتران صاحب جو اس وقت جو کھیتران ٹرائب کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم، اور انہوں نے پہلے بھی راستہ روکا ہے دہشت گردوں کا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کا تعاقب کیا جائے ود دا ہیلپ آف ٹرائبل چیفز؟ دیکھیں جیسے روکڑی صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں ان ٹرائبس کو ساتھ آن بورڈ لینا ہوگا لازمی، بغیر ان ٹرائب کے دیکھیں فورسز اکیلے شاید وہ کام اتنی آسانی کے ساتھ یا اتنے مہارت کے ساتھ یا اتنے ٹارگیٹڈ نہ کر سکے جتنے اس میں قبائل شامل، جب تک قبائل شامل نہ ہوں۔ قبائل سے مراد میرا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں، اب دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ اس رات کو صرف یہ ایک رڑاشم پہ یہ واقعہ نہیں ہوا، آپ نے کہا تربت پہ بھی ہوا ہے، کراچی کوئٹہ شاہراہ پہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، NH کھڑکوچا کے مقام پر جو متعدد واقعات ہو چکے ہیں، ڈسٹرکٹ مستونگ پہ وہاں ہوا ہے، بولان پہ، لسویلا میں ہوا ہے، بولان پہ انہوں نے جو 100 سال پرانا جو ریلوے ٹریک تھا اس کو ڈیمیج کیا، اس کو اڑا دیا۔ تو یہ ایٹ اے ٹائم اتنے ایریاز پر ان کا پریزنس، ان دہشت گردوں کا پریزنس ایٹ اے ٹائم اتنے زیادہ ایریاز میں، تو ان ایریاز میں ہمارے قبائل بھی رہتے ہیں، ان ایریاز میں ڈیفینیٹلی ہمارے قبائل، ان کے گاؤں ہیں، ان کے شہر ہیں، ان کی رہائش ہے صدیوں سے، تو وہ جو دہشت گرد ہیں تو کیا وہ ان لوگوں کے آنکھوں سے چھپ کر یہاں تک پہنچے ہوں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو دہشت گرد وہاں جاتے ہیں تو ان دہشت گردوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے یا ان کو ان کے انٹیلیجنس دینے بیسڈ آپریشن کی، پھر ان اقوام ہیں جو وہاں کے رہنے والے گاؤں کے لوگ ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا بھی لازمی ہے۔ اگر آپ آپریشن کرتے ہیں اور آپریشن کے بعد ہمارے فورسز وہاں سے چلی جاتی ہیں تو پھر اس گاؤں میں رہنے والے لوگ اس چیز کے خوف میں کہ اب اس کے بعد یہ دہشت گرد کسی ٹائم بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، ہم پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، یا تو پھر یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ کو اگر جو بھی دہشت گرد آپ کو دہشت کے صورت میں یا آپ کو نقصان بلال صاحب، آپ نے دیکھا عرصے دراز سے بلوچستان کے حالات پر تو بڑی آپ کی گہری نظر ہے، آپ کی پوری فیملی جو ہے وہ پولیٹکس میں ہمیشہ بڑا مثبت رول ادا کیا ہے، آپ کے پورے خاندان نے، مندوخیل ٹرائب نے بہت زیادہ،
جوب میں آپ نے ایک افسوسناک واقعہ دیکھا، جوب ڈویژن جو ہے وہ پورا تھرو آؤٹ جو ہے وہ متاثر رہا، وہاں پہ پھر وہ ریلیجس جو ایک فیکٹر ہے. جی جی درابن چیک پوسٹ پر آپ نے خود دیکھا کہ درابن چیک پوسٹ جو کہ ویسٹرن الائنمنٹ کا بڑا ایک عام جز ہے، وہاں پہ ایک سال پہلے کا واقعہ کہ سیکیورٹی فورسز کی جو ہے چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، کتنے ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے. یہ ڈیورنٹ لائن پھر یہ اس کی وجہ سے بھی متاثر ہو رہی ہے. پھر اگر ہم دانا سر سے لے کر ہم نیچے تک جائیں، ایون کہ جوب کے بازار اور جوب کے اندر بھی یہ واقعات رونما ہوئے. ایف سی جو ہماری فرنٹیئر کور ہے، نو ڈاؤٹ کہ لوگوں کو بہت کم اس بات کا پتہ ہے کہ جو فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری نہیں، فرنٹیئر کور نے بلوچستان کے امن کو بحال کرنے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. بالکل. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتی ان کی ڈپلائمنٹ مزید بڑھا دی جائے؟ کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. ہمارے لیویز والے اتنے ویل اکوپڈ نہیں ہیں، نہ کہ ہماری بلوچستان کانسٹیبلری اتنی ویل اکوپڈ ہے. دیکھیں ان کا جو کیا نام ہے ڈپلائمنٹ تو ڈیفینیٹلی ان کی بڑھانی چاہیے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ ان کے پاس اس وقت فورس بھی موجود ہے اتنی، جس طرح ہمارے مخالفین دہشت گرد جو ہیں، جسے ہم دہشت گرد کہتے ہیں، وہ چند لوگ ہوں گے، وہ اتنے منظم ہو گئے کہ انہوں نے ہمیں ہر جگہ سے انگیج کرنا شروع کر دیے. ایٹ اے ٹائم انہوں نے ہمیں اس 26 اگست کی رات کو انہوں نے ہمیں بلوچستان کے 4-5 مین آرٹریز پر انہوں نے ہمیں انگیج کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے ہمیں ڈسٹرب کرنا شروع کر دیا. اب ہم نے بطور قوم یا بطور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ ظاہر بات ہے ان چیزوں کو سوچیں گے کہ ہم نے ہر پاکٹ کو اور ہر اس راستے کو جس راستے سے ہمارے صوبہ بلوچستان کا دوسری صوبوں سے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوئٹہ سے کراچی مینس سندھ، اگر آپ تربت کی بات کریں تو یہاں سے اس کا مطلب ہے کہ آپ ایران سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ رڑاشم کی بات کریں تو اس کا مطلب آپ پنجاب سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. اگر آپ جوب کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے پی کے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ تمام آپ کے جو راستے ہیں، ان رستوں کے جو میں نے نام لیے ہیں، ان رستوں سے ہمارے صوبے کے لوگ ان صوبوں میں اور ان صوبوں کے لوگ ہمارے صوبے میں ٹریولنگ کرتے ہیں. ہم بطور قوم یا بطور قومیت، ایک پاکستانی قومیت، ہم ان رستوں پہ ٹریول کرتے ہیں. جب تک یہ رستے اور ان آرٹریز کو ہم سیکیور نہیں کریں گے اور محفوظ نہیں بنائیں گے، ہمارے لیے ترقی کرنا، ہمارے لیے اس نظام کو لے کر چلنا تھوڑا سا دشوار ہو جائے گا. اچھا، ایک اور بلال صاحب، یہ ایک پرسیپشن جو ہے کچھ حد تک میں سول گورنمنٹ اور بالخصوص بلوچستان کی صوبائی حکومت کے حوالے سے یہ بات ضرور کروں گا. اب لگی لپٹی بات ہم کب تک کریں، ہم نے کرنی ہے بات کچھ کھل کے، کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ بلوچستان کے لیے جو انیشیٹو لیے گئے ریاست پاکستان اور سول گورنمنٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے، لیٹ سپوز ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کا آغاز حقوق بلوچستان، وہ کہاں آیا؟ بلوچستان میں آیا. کس کے پاس آیا؟ پروونشل گورنمنٹ کے پاس آیا. اگر وہاں ڈسکریمنیشن ہوئے، ہو از ریسپانسبل؟ پھر اس کے بعد تمام کے تمام یہی ٹرائبلز اور یہی جو یہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ بگٹی ٹرائب سے ہوں، ان کو بھی شراکت اقتدار ملا، مری ٹرائب کو ملا، اچکزئی ٹرائب کو بھی ملا، گورنر کی صورت میں ملا، مینگل ٹرائب کو بھی ملا. سب کو اپنا اپنا موقع ملا اور سب نے اپنا موقع جو ہے اس کو باقاعدہ یوٹیلائزڈ کیا، بھرپور طور پہ استعمال کیا. ان لوگوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، کیا وہ لوگ ان لوگوں سے نہیں پوچھتے کہ جی آپ لوگ برسر اقتدار رہے ہیں، اگر آپ کو تو مطلب اگر مورل گراؤنڈ پر ہی دیکھ لیں، اگر آپ کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جی فیڈریشن یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری سپورٹ نہیں کر رہی، تو آپ ریزائن کر کے، بڑی مورل گراؤنڈ آپ کے پاس تھا اور آپ کہتے کہ جی ہماری نہیں سنوائی ہوتی تو ہم جا رہے ہیں. این ایف سی ایوارڈ کی بات کریں بلوچستان کو، اسلم رسانی صاحب کے دور میں، یعنی آپ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ این ایف سی کا کتنا کچھ بلوچستان کو ملا. 60 50 جو ہے صوبائی وزراء کی لسٹ بھی ہم نے وہاں پہ دیکھی، ایک پوری تفصیل بھی ہم نے دیکھی. 64 میں تھوڑا زیادہ وہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد شروع سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو کیا صرف وفاق ہی اس کی ذمہ دار ہے یا وہاں کے جو کرتا درتا ہیں وہ بھی اس کے برابر کے جو ہے وہ شریک ہیں؟ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو بطور، میں یہ نہیں کہوں کہ چونکہ میں پیپلز پارٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، بلوچستان کے ساتھ ہمیشہ جب بھی کوئی ان کے فیور میں بات کی گئی ہے، ان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جو بات کی گئی ہے، جو عملی طور پر جو کام کیا گیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کی ہے. اگر آپ جیسے آپ نے
का हकूक़ आगाज़ बलूचिस्तान, हाँ। या इससे पहले अगर आप 18वीं तरमीम में देख लें, या और बाकी जैसे NFC कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे। उसका फ़ायदा अगर आप देखें तो बलूचिस्तान को, बेनिफिशियरी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हुआ सब। बलूचिस्तान को अगर आप वो देखें तो 18वीं तरमीम के बाद जो NFC अवार्ड के मद में जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है, या उसका जो ड्यू राइट मिला है, गो कि उसके बाद दोबारा NFC अवार्ड हुआ नहीं है, होना भी चाहिए, जो हमारा आइन कहता है उसके मुताबिक होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। उस एक NFC अवार्ड में जो अभी तक फ़िक्स एक अमाउंट हर साल बलूचिस्तान को मिलती है, उससे आपने देखा कि कल हमारे CM ने बलूचिस्तान CM बलूचिस्तान ने 350 के करीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप पर वो अवार्ड किए, जिसमें से फॉरेन स्कॉलरशिप भी शामिल है, और यहाँ नेशनल लेवल पर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी शामिल है। 30,000 जॉब्स अभी भी जो है वो पड़ी हुई हैं सर। देखिए- 30,000 हम वो नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी वाले दौर से सुनते हुए आ रहे हैं। देखें, जॉब्स के आप अगर बात करें तो जॉब्स के बदले में मैं बजाते खुद अगर आप कहें, मैं जॉब के बदले बिज़नेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि आप बिज़नेस ओरिएंटेड अपने पैरों पे खड़ा करें। ताकि वहाँ के जो बिज़नेस करने वाले हमारे बिजनेसमैन हैं वो जॉब क्रिएट करें, वो जॉब क्रिएट करके हमारे नौजवानों को जॉब दें, और जॉब जो है वो स्किल जॉब होनी चाहिए, ताकि हमारे नौजवान जो हैं वो मेहनत करके अपनी जो उनके अंदर अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों को बरोकार लाकर ठीक है। अपने रोज़गार का इंतज़ाम कर सकें। सेनेटर बिलाल अहमद मंदोखेल साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने बहुत ही तफसीलन, नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी सेनेटर बिलाल अहमद मंदोखेल साहब की, बहुत तफसीलन वो तमाम तर पहलुओं को उजागर किया। दहशत गर्दों के साथ आइनी हाथों से निमटना रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को, निहत्ते लोगों को निशाना बनाना, बिलखुसूस बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान, क्योंकि हम एक गुलदस्ते की मानंद हैं, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, ये सब, इन गुलदस्तों में या कहीं पे भी कबायली या ट्राइबल सोसाइटी के अंदर निहत्ते लोगों को, और बिलखुसूस हमारी इस्लामी तालीमात में भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी लश्कर की तश्कील करते थे तो उसके अमीर को चंद हिदायत दिया करते थे। तो उसमें ये कहते थे कि निहत्तों पर हमला नहीं करना, ख़वातीन पर हमला नहीं करना, बूढ़ों पर हमला नहीं करना, बच्चों पर हमला नहीं करना, जो हथियार डाल दे आपने उनसे भी नहीं लड़ना। तो ये फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी हम बलोच काज के लिए कर रहे हैं, नहीं। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है, ये हालिया वाक़या, ये बलोच दुश्मनी है। ये बलोचों के लिए पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ये एक आग भड़काने के लिए और बलोच दुश्मनी पर मबनी ये सब कुछ हुआ है। ये पश्तून ट्राइब को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बलूचिस्तान अब मज़ीद इन दहशत गर्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हर शख्स यही कह रहा है, जैसे सेनेटर साहब ने कहा, कि दहशत गर्दों का इलाज ऑपरेशन है, लेकिन कबायली माहिदीन और मोतबरीन और मोअज़्ज़िज़ीन के साथ मिलकर एक मुकम्मल हिकमत अमली के साथ ये काम किया जाए। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे इंतहाई अहम, पाकिस्तान जहाँ डिज़ास्टर्स का सामना कर रहा है, फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है, वहीं पे साइक्लोन एक बहुत बड़ा मसला है, और एक अलर्ट जारी किया गया है। क्या सूरत हाल है कराची की और उसके साहिली इलाकों की, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल पाकिस्तान नातिया मुकाबला 2024। अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिद्दत बयान करके बेहतरीन नातख़्वां होने का एजाज़ हासिल करना चाहते हैं तो सरवरे कायनात आकाए दो जहां के हजूर नजराने अकीदत पेश करें और उसकी HD वीडियो PTV को अरसाल करें। मुंतखब नातें 1 से 11 रबीउल अव्वल तक PTV पर नश्र की जाएंगी, जबकि 3 बेहतरीन नातें 12 रबीउल अव्वल को न सिर्फ नाशिर होंगी बल्कि नकद इनाम की हकदार ठहरेंगी। पहला इनाम 6 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए, तीसरा इनाम 2 लाख रुपए। अपनी बेहतरीन नातों की खूबसूरत वीडियोस हमें 9 सितंबर रात 12 बजे तक बजरिया गूगल ड्राइव लिंक या वी ट्रांसफर लिंक rahmatullil-alamin@ptv.com.pk पर ईमेल करें। तफसीलात और शराइत व ज़वाबित के लिए www.ptv.com.pk विजिट करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करेंगे कराची में समंदरी तूफान का ख़तरा है। पीडीएमए का साइक्लोन वार्निंग सेंटर इसकी अब भरपूर निगरानी कर रहा है और उसके साथ साथ साइक्लोन अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान के महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट ये जारी किया है। इस सिस्टम के बायस समंदर में शदीद तुग़यानी का ख़तरा है और हवाएं 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया है कि समंदरी तूफ़ान का नाम पाकिस्तान का तजवीज़ करदा आसना, जिसका मतलब बुलंद तर का है। मूनसून में ये कुछ गैर मामूली जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये कुछ गैर मामूली जो है। और आज रात और कल तक जो साहिली इलाके हैं और उसके साथ साथ कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सजावल, थर पारकर, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास और मलिका सिंध के दीगर अजला भी वक्फे वक्फे से तेज़ शदीद मूसलाधार बारिश की जद में आ सकते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद सलमान अहमद शाह साहब ने। आप डायरेक्टर जनरल हैं पीडीएमए सिंध के। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न को वक्त दिया। समंदरी साइक्लोन बनता कैसे है, क्या है सर ये, और ये सिर्फ क्या साहिली इलाकों तक ही महदूद रह सकता है या खुदा न ख्वास्ता अर्बन एरियाज को भी ये हिट कर सकता है? एहतियाती क्या तदाबीर हो सकती हैं? एक तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी जानिब लोगों को और जो साहिल पर रहने वाले हैं उनके लिए किस तरह की हिदायत? देखिए जी, ये साहिली जो तूफान, जो समुद्री तूफान जो होता है, ये अमूमन जो नॉर्मल फिनोमेना है उसमें ये प्री मूनसून और पोस्ट मूनसून दौरानिया में ये बनता है। लेकिन इस पर थोड़ा सा ये एबनॉर्मल हुआ है कि ये जो सिस्टम है वो क्योंकि रन ऑफ कच्छ, गुजरात और पाकिस्तान के ऊपर ही रिवॉल्व कर रहा था और समंदर की तरफ जा रहा था, तो वहाँ से मॉइस्चर गेन करके और जो है ये कन्वर्ट हुआ इनटू समंदरी तूफान। इंतजामिया की तरफ से वैसे ही क्योंकि पहले ही वार्निंग थी शदीद बारिशों की इन दिनों में 26 से लेकर 31 तारीख तक, तो हम उसके लिए फुली तैयार थे। और जो हमारे ऑपरेशन सेंटर है और जो हमारे वेयर हाउसेस हैं जहाँ से हम डिस्पैच करते हैं वो 24 आवर्स ऑपरेशन है। इस वक्त भी डिस्पैचेस, डी वाटरिंग पम्प्स की और जो बाकी अशिया ज़रूरत होती है उनकी जारी है। तकरीबन 230 के करीब हम पंप्स जो हैं वो डिप्लॉय कर चुके हैं, जिसमें 50-60 हमने कल के बाद किए हैं, आज और कल में, जब से ये तूफान के ज़्यादा खतरा हुआ है। और उस पर खुसूसी तवज्जो दी गई है कराची के अर्बन एरियाज़ को, ठट्टा, सिजावल, बदीन और इन एरियाज पे ज़्यादा फोकस रखा गया है क्योंकि इन्हीं में ज़्यादा खतरा होता है। जैसे आप इसको समंदरी तूफान कहते हैं, तो समंदरी तूफान का ऑब्वियसली खतरा साहिली पट्टी पे जो मौजूद अजला होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर, क्योंकि ये जो अलर्ट जारी किया गया है और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने 31 अगस्त तक कराची की इस पूरी सूरत हाल का, अब आपने साहिली इलाकों का जिक्र किया है, तो सर कुंड बलीर, उरमाड़ा है, पसनी है, जीवनी है, ये भी तो पूरा एक कोस्टल बेल्ट है 750 किलोमीटर से ज्यादा। तो क्या इन एरियाज में भी आप समझते हैं कि कोई खतरा है? देखिए जी, ये तूफान की जो अभी मूवमेंट है वो ये कराची से होता हुआ बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है। वहाँ पे भी डेफिनेटली उसके असरात आएंगे और बलूचिस्तान की हुकूमत को भी इंटीमेट कर दिया गया। ये एरिया जो है बलूचिस्तान के पीडीएमए के जुरिसडिक्शन में आते हैं, वो अपने तौर पे उसके एहतियाती तदाबीर ले रहे हैं। क्योंकि मेरा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन या जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है वो सिंध के है, तो मैं ज़्यादा फोकस जो आपको है वो सिंध के बारे में ही करूँगा। ठीक है, अपने आवामी लेकिन सर आपकी स्पेशलिटी है ना, आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि आपने कहा कि साहिली इलाकों से ये टकराएगा, तो ये बलूचिस्तान में भी आप समझते हैं कि इसका खतरा मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल, बलूचिस्तान में भी। अच्छा, ये भी बताइएगा सर कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है, क्या हम कह सकते हैं कि वेल इक्विप्ड है? किस तरह की आप लोगों ने तैयारी की है? खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसके लिए फिल फॉर जो है पीडीएमए क्या इकदाम करेगी? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो बड़ी वाली मशीनरी काफ़ी तादाद में मौजूद है, जो कि हम कॉन्टिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ पे पानी खड़ा हो रहा है या बारिशों की वजह से ऐसी सूरत पैदा हो रही है। जहाँ तक पीडीएमए की कैपेबिलिटी का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक 2022 के मुकाबले में बेहतर है। लेकिन ऑफ कोर्स जो जिस किस्म की मौसमी तब्दीली हुई है उसके बाद जो डिजास्टर्स हैं उनको एग्जैक्टली फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है और उनको जवाब देने के लिए हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% हम इक्विप्ड है, लेकिन काफ़ी हद तक हम पहले के मुकाबले में बेहतर इक्विप्ड है। और इसका असर आपने देखा भी होगा, कराची में या बाकी अजला में बारिश हुई है और विद इन फ्यू आवर्स वो जो है पानी निकाल दिया गया है। तो ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि हम पहले से बेहतर तैयार हैं। और जहाँ तक बाकी रिलीफ आइटम से ताल्लुक है जिसमें खैमे शामिल होते हैं, मच्छरदानियाँ होती हैं,
وہ بھی ہم نے بہت زیادہ تعداد میں جو ہے پہلے کے مقابلے میں رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. جس طریقے سے ہم نے 2022 میں فیس کیا تھا کہ جب سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد ہمارے پاس چیزوں کی اویلیبلٹی کم تھی اور مارکیٹ میں بھی اس کی شارٹیج ہو گئی تھی. تو اسی چیز کے پیش نظر ہم نے اس مرتبہ پہلے سے ہی ساری چیزیں لے کے وہ رکھی ہوئی ہیں. تو اگر کہ کوانٹم اتنا رہا کہ ہماری ان چیزوں کے اندر مینج ہو گیا تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ اس سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اس میں جو ہے اور فردر جو ہے وہ پچ ان کرے گی. اچھا سلمان شاہ صاحب یہ بتائیں، ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس سے پہلے سونامی یا جو ارتھ کوئک ایک بہت بڑا ریزن بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سونامی کا خطرہ رہا، تو ماہی گیر جو ہیں وہ بعض اوقات بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں، ان کی واپسی جو ہے اس میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، وہ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. کیا اس طرح کی کوئی صورتحال کا بھی سامنا ہے؟ کیا ماہی گیر جو ہیں وہ ان کو بتا دیا گیا، انفارم کیا گیا، یا کچھ ایسی معلومات بھی ہیں کہ ماہی گیر جو ہے وہ فشنگ کے لیے جو ہے کہیں دور گئے ہوئے ہیں یا ان کو واپسی پہ کچھ ٹائم لگ سکتا ہے؟ اس طرح کی بھی کچھ اطلاعات ہیں؟ جی بالکل. ماہی گیر عموماً اس سیزن میں جو مونسون کا سیزن ہوتا ہے اس میں سمندر میں طغیانی ہوتی ہے تو اس پہ عموماً زیادہ دور تک نہیں جاتے ہیں. نہیں لیکن جاتے. پھر بھی جو ماہی گیر جو ہیں جو گئے ہوئے تھے ان کو تھرو وائرلیس سسٹم جو ان کے اپنی جو کمیونٹیز ہیں ان میں انفارم کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کو انٹیمیٹ کریں. جو کراچی ریڈیو ہے وہاں سے بھی جو ہے ان کے لیے مسلسل جو ہے وہ پیغامات نشر ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ سمندری طوفان بن رہا ہے تو وہ جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کرے. اور کافی حد تک ماہی گیر واپس آ گئے اور فردر کو جانے سے بالکل روک دیا گیا ہے کہ وہ 2 دن جو ہے مزید نہ جائیں. اچھا سندھ حکومت کے حوالے سے اگر بات کریں، اور وزیر اعلیٰ کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ پی ڈی ایم اے کی گنجائش ہے، کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح کے آلات کی مزید ضرورت ہے؟ اور اس طرح کی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا گیپ ہے، کوئی فلاز ہیں جن کو فل کرنے کی فل فور ضرورت ہے؟ دیکھیں جی اس میں جو ہم نے جو ریسکیو کا ادارہ بنایا ہے اس کے بعد جو ریسکیو کیپیسٹی ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ کی تھرو ریسکیو ڈپارٹمنٹ کافی انکریز ہو گئی ہے. جو ایک مین ایریا جو کہ گیپ جو ہے وہ ہم نے وقتاً فوقتاً اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے رہے اور باقی ادارے جو بھی ہماری کیپیسٹیز کو اسیس کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز جو ہیں وہ پراپر فنکشن ہونی چاہیے. اس وقت جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے چیئرمین ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں اور اس پہ ایکس آفیشیل ممبرز ہوتے ہیں جو کہ تمام محکموں سے ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، سول سوسائٹی کی ہوتی ہے، این جی اوز کی ہوتی ہے. تو جس طریقے سے ایک پروونشل لیول پہ ایک سیکٹریٹ کام کر رہا ہے، نیشنل لیول پہ ایک سیکٹریٹ کام کرتا ہے جو کہ راؤنڈ ایئر اسی چیز کو دیکھتا ہے، تو اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی یہ ہونی چاہیے کیونکہ مین ریسپونڈرز جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہی ہوتا ہے. ہم تو ٹھیک ان ہے. کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، پالیسی میکنگ کے لیے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ بیک اپ کے لیے ہوتے ہیں. تو جو فرسٹ ریسپونڈرز جو ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں ان کو ہم جتنا زیادہ اکوپ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جہاں تک پی ڈی ایم اے کا تعلق ہے تو پی ڈی ایم اے الحمدللہ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہے، جو ہمارا رول ہے، جو ہمارا فنکشن ہے، اس کے حساب سے ہم لوگ کافی حد تک اس کو میٹ کرنے کے قابل ہیں. لیکن اچھا شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹ فیصلہ ہوا ہے کہ کراچی ڈویژن میں مختلف جو اضلاع کے یا مختلف ایریاز کے سکولوں کو بند کرنے کی بات کی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ خطرہ زیادہ ہے کیونکہ 270 کلومیٹر کی دوری پر یہ سائیکلون جو ہے اس کی موجودگی کا کہا ہے. آج رات اور کل کسی وقت بھی، جیسا کہ آپ نے ٹھٹھا، سجاول، بدین اور ان ایریاز کا ذکر کیا کہ یہاں پر جو ہے ہیوی رین فال ہو سکتا ہے، تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، تو یہ جو اسکول بند کر دیے گئے یا الرٹ جاری کیا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو ہے 270 کلومیٹر سے شاید کوئی 200 کلومیٹر یا 220 کلومیٹر پر پہنچ گیا ہے؟ دیکھیں جی اس میں جو بے شک جو سمندری طوفان ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ 270 کلومیٹر پہ ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ کراچی تک بھی ہے. اس وقت بھی کراچی میں بارش جاری ہے. یہ جو فیصلہ لیا گیا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کیونکہ کل تھوڑی اب نارملی ہائی رین فال ہے، تقریباً 70-80 mm 100 mm تک جا سکتی ہے اور وہ صبح کو پہلے پہر میں ہے جس ٹائم پہ بچے اسکول میں ہوتے ہیں. تو بچوں کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اور روڈوں پہ ٹریفک کے جو دباؤ ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے ویسے بھی کل ہاف ڈے تھا، آج بھی انڈر کنسیڈریشن تھا، لیکن آج ہم نے اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ آج تھوڑا سا بارش کا امکان کم تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا 30-40 mm ہی بارش ہوئی ہے کراچی میں. لیکن کل جو ہے وہ زیادہ بارش کا ہے تو بچوں کی زندگی کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو، انتظامیہ کو جو مشکلات ہوتی ہیں، روڈ پہ ٹریفک بڑھ جاتا ہے اسکول کی چھٹی کے ٹائم یا صبح کے ٹائم پہ، تو اس چیز کے پیش نظر رکھتے ہوئے کمشنر صاحب نے، میں نے اور چیف سیکرٹری صاحب نے مشورہ کر کے پھر اس چیز کا ڈیسائیڈ کیا کہ کل کی چھٹی کر دی جائے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا.
बहुत शुक्रिया सैयद सलमान अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध। और जो सूरत हाल थी, जो ख़ास तौर पर जो कैपेसिटी के मामलात थे, उनका भी जिक्र किया कि PDMA अब काफ़ी हद तक फ़ाल भी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हिदायत जारी की हैं कि तमाम अस्पतालों की इंतज़ामिया अपने स्टाफ की हाज़िरी को यकीनी बनाए, दरिया, नहरों और दीगर पानी की गुज़रगाहों के बंदों की निगरानी की जाए। तूफ़ान का मुमकिन एक ख़तरा मौजूद है। दूसरी जानिब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक बनने वाला जो समंदरी तूफ़ान है, इसका नाम एक तो पाकिस्तान ने तजवीज़ किया, दूसरा ये सिस्टम अपनी शिद्दत बरकरार रखते हुए देर रात या कल सुबह तक शुमाल मशरकी बैर अरब और इससे मुल्का सिंध के साहिली पट्टी के करीब आ सकता है, जहाँ साजगार मौसमी हालात मिलने के बायस ये मुख्तसर दौरानिए के लिए समंदरी तूफ़ान बन सकता है, जिसका नाम असना रखा गया है। ये तमाम तर जो सूरत हाल हैं, एक तो नेचर है, नेचर अंगड़ाई भी लेती है, नेचर के साथ लड़ा भी नहीं जा सकता। किसी डिज़ास्टर, ये जिसको कुदरती आफात या आफत कहते हैं, उसमें एहतियात ही की जा सकती है। अपनी कैपेसिटी में रहकर, जो अपनी इस्तदाद कार है उसमें रहकर काम किया जा सकता है। और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई भी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है तो उसके लिए पहले से सिंध हुकूमत ने इंतज़ामात भी किए हैं। और ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी भी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है कि फ़िलफ़ौर जो साहिली इलाकों में लोग रिहाइश पजीर हैं उनके लिए कोई मतबादिल बंदोबस्त किया जाए। जो माहीगीर समंदर में काफ़ी आगे जा चुके हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं, कुछ तरीक़ाकार एडॉप्ट किया जाता है। और ये भी बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कि जो PDMA है उसके साथ राब्ता बहाल रखा जाए, माहीगीरों का भी, और ख़ास तौर पर साहिली इलाकों के जो लोग हैं वो भी इनसे अपना राब्ता बहाल रखिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।